شروع کریں کہ ویٹ کر لیں ابھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today's our topic of discussion would be Article 6 of Constitution of United States of America. In Article 6, the relation of states to each other and federation is discussed. Relation of the states to each other and federation. 1 second, please. I shared the notes in your WhatsApp group. In Article 6, Section 1, full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every other state, and the Congress may by general law prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings
proceedings shall be proved and the effect thereof. Section 2, subsection 1. The citizens of each state shall be entitled to all privileges and immunities of citizens in the several states. तो ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 जो है इसमें ये है कि जो सिटीजन जो है वो अगर एक स्टेट के सिटीजन दूसरी स्टेट के अंदर ट्रैवल करके चले जाएं तो वहाँ पे जाके दे आर इंटाइटल्ड फॉर ऑल privileges and immunities of citizens of that state. तो फिर ये नहीं है कि वो जाते ही वहाँ पे जाके इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो ये है कि वो अगर एक स्टेट से ट्रैवल करके दूसरी स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो ड्यूरिंग इलेक्शन यानी फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का कोई सिटीजन न्यू जर्सी में ट्रैवल करके मूव कर गया है और वहाँ पे जाके इलेक्शन शुरू हो गया न्यू जर्सी में, तो न्यूयॉर्क का सिटीजन जो ट्रैवल करके न्यू जर्सी में आया है तो वो जाते ही जाके वहाँ पे उसके पास वोट का राइट नहीं आ जाएगा अनलेस के वो एक जो कंडीशन है रेजिडेंसी की उसको फुलफिल करे। तो इस तरह जो है बाकी जो उस न्यू जर्सी की स्टेट के जितने सिटीजन जो है सिटीजनशिप जो है जिनके पास न्यू जर्सी की तो उसमें अगर न्यूयॉर्क का सिटीजन आ गया है ट्रैवल करके मूव हो गया है तो जितनी जो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस आर enjoyed by the citizens of New Jersey, the same are also enjoyable by the citizen who travel to New Jersey. Subsection 2. A person charged in any state with treason, felony, or other crime who shall flee from justice and be found in another state shall, on demand of the elective authority of the state from which he fled, be delivered up to be removed to the state having jurisdiction of the crime. तो अगर एक स्टेट में कोई सिटीजन जो है उस स्टेट का क्राइम करके वो फ्ली कर जाता है यानी भाग जाता है दूसरी स्टेट में इंसाफ से यानी जस्टिस से बचने के लिए, तो जिस स्टेट में उसने क्राइम किया है उस स्टेट का जो गवर्नर है ही कैन रिक्वेस्ट द गवर्नर ऑफ that state in which that criminal fled. तो वो जो गवर्नर है जिस स्टेट में जाके उसने पनाह ली है उस स्टेट का गवर्नर उसको वापस करेगा जिस स्टेट से उसने क्राइम करके कोई क्रिमिनल एक्ट करके वो भागा है। तो वो लेकिन इसको जब वो वापस करेगा इसको कहते हैं एक्सट्राडिशन। तो इसी तरह मुल्कों के में भी होता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जैसे अगर कोई पाकिस्तान से कोई क्राइम करके भाग जाए यूनाइटेड किंगडम में फॉर एग्जांपल, तो अगर इंटरनेशनल लॉ के तहत पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम का एक्सट्राडिशन ट्रीटी है और पाकिस्तान अगर यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि ये बंदा जिसने हमारे मुल्क के अंदर कोई क्राइम किया है, मर्डर किया है या तो फाइनेंशियल क्राइम किया है, जैसे मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम को अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं कि वो लेटर लिखते हैं कि आप हमें जो नवाज शरीफ है उसको वापस कर दें, इसहाक डार को वापस कर दें, लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट जो है उनको वापस नहीं कर रही। वजह ये है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है जिसको कहते हैं कह लें कि क्रिमिनल्स की एक्सचेंज का ट्रीटी जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए वो वहाँ से
यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो जैसे अल्ताफ सैन भी है उधर, उसके ऊपर भी पाकिस्तान में मुकदमे हैं, तो वो उनको वापस नहीं कर रहे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 6 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में ये चीज फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी है कि कोई बंदा जो है एक स्टेट से क्राइम करके दूसरी स्टेट में भाग जाएगा या दौड़ जाएगा, जस्टिस सिस्टम से बचने के लिए, इंसाफ के निज़ाम से बचने के लिए, तो जिस स्टेट से वो भाग कर दूसरी स्टेट में जाएगा, तो उस स्टेट का गवर्नर जो है वो जिस स्टेट में जाके उसने अपना ली है उसके गवर्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये बंदा ही इज अ क्रिमिनल, he committed a criminal act in our state and fled from the justice system of our state, and you are requested to deliver him to our state so that we can start a trial against him. तो जिस स्टेट के गवर्नर को रिक्वेस्ट की जाती है कि उसको वापस दिया जाए, वो गवर्नर जो है वो इस चीज से इनकार भी कर सकता है, इसको रिफ्यूज भी कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट कि ये मुकदमा जो है बहुत पुराना हो गया है, या कह लें कि उसको अगर ये अंदेशा हो कि इसको मैं अगर वापस उस स्टेट में भेजूंगा, उस स्टेट में इसके साथ जो है इंसाफ नहीं होगा, ट्रायल जो है उसमें इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे, तो ऑन दीज टू बेसिस द गवर्नर कैन रिफ्यूज his delivery to the state from where that the criminal fled. Subsection 3. No person held to service or labor in one state under the laws thereof escaping into uh, another shall in consequence of any law or regulation therein be discharged from such service or labor, but shall be delivered up on claim of the party to whom such service of labor may be due. तो इसी तरह अगर कोई जो बंदा है वो किसी स्टेट के अंदर सर्विस कर रहा है, यानी जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, लेबरर है या मजदूरी, लेबर मीन्स जॉब कर रहा है, तो अंडर द लॉज ऑफ दैट स्टेट एस्केपिंग इनटू अनदर, यानी अगर वो एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज वर्किंग या मिस्टर ए इज डूइंग जॉब इन न्यू जर्सी स्टेट and his contract of employment is for 3 years. But before the expiry of that contract of employment, he fled to the New Jersey state or any other state of United States of America, in which state he fled or escaped from the job and resided. Uh, that state is under compulsion to give him back to the state from which he fled. यानी जिस स्टेट से वो भाग कर आया है, अपनी जॉब जो है कंट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के आया है, अगर वो उस स्टेट की गवर्नमेंट या जिस कंपनी में वो जॉब करता था वो अगर रिक्वेस्ट करे कि इसका जो कंट्रैक्ट है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये जॉब जो है ये छोड़ के भाग गया है और आपकी स्टेट में ये रिहायश पजीर है, residing in your state, so you are requested to deliver him to us
so that he could complete his contract of service. یہ ہے ریلیشن بٹوین states, and you are telling the relations of the states to each other. So that is provided in Constitution Article 6. تو اس کے بعد ریلیشن آف اسٹیٹس اینڈ فیڈریشن آ جائے گا. فیڈریشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا اسٹیٹس کا. سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نیو اسٹیٹس may be admitted by the Congress into this union, but no new state shall be formed or erected with the jurisdiction of any other state, nor any state be formed by the adjunction of two or more states or parts of states without the consent of legislatures of the states concerned as well as of the Congress. یعنی جو نئی جو اسٹیٹس ہیں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سراؤنڈنگز میں کوئی اسٹیٹس ہیں, if they want to become part of the United States of America, they can be admitted in the United States of America, or you can say they can be admitted in the Union of the United States of America by the Congress. But no new state shall be formed or erected with the jurisdiction of any other state. یعنی کسی ایک جو اسٹیٹ which is already in the Union of United States of America, آپ اس میں سے ایک نئی اسٹیٹ جو ہے نہیں نکال سکتے. نہ ہی جو کانگریس جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ریسٹرکشن ہے کہ کانگریس نئی اسٹیٹ جو ہے اس کو تو یونین میں شامل کر سکتی ہے لیکن کین ناٹ erect a new state from an existing state in the Union of USA. جو آلریڈی یونین کے اندر ہے اس میں سے ایک نئی اسٹیٹ نہیں نکال سکتی کانگریس, لیکن جو یونین کے اندر نہیں ہے ان کو ایڈمٹ کر سکتی ہے, ان کو شامل کر سکتے ہیں یونین میں کانگریس. تو اسی طرح جو ہے ایک اسٹیٹ میں سے نئی اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے, اور نہ ہی جو کانگریس جو ہے وہ دو اسٹیٹس جو ہیں وہ یہ کہے کہ جی ہم اگر دو اسٹیٹ جو ہیں ان کو ملا کے ایک بنا دیں, یعنی ایک جنکشن نہیں بنا سکتے دو اسٹیٹس کا اور مور اسٹیٹ, ٹو اسٹیٹس اور مور اسٹیٹس کا جنکشن بھی نہیں بنا سکتے. یا کہہ لیں کہ بھی ایک اسٹیٹ کے کچھ پارٹس لے لیں, کچھ پارٹس دوسری اسٹیٹ کے لے لیں تو اس کی ایک اسٹیٹ بنا دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل on its own by the Congress, but Congress can do this with the consent of the legislatures of the states concerned as well as of the Congress. یعنی وہ یہ سارے کام جو ہیں کانگریس کر سکتی ہے with the consent of legislature of those states concerned, جن states میں سے کوئی نئی اسٹیٹ نکالنی ہے یا دو اسٹیٹ کا مرجر کر کے یا دو سے زیادہ اسٹیٹ کا مرجر کر کے ایک نئی اسٹیٹ بنانی ہے, یا دو سے زیادہ اسٹیٹس میں سے کچھ علاقے جو ہیں ان کو باہر نکال کے ان کی ایک نئی اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے کانگریس. تو ویسے کانگریس جو ہے اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی, لیکن کانگریس جو ہے ان اسٹیٹس کو جن میں سے کوئی نئی اسٹیٹ نکالنی ہے یا دو سے زیادہ اسٹیٹ کا مرجر کرنا ہے, ضم کرنا ہے آپس میں, جیسے خیبر پختونخوا صوبہ کے اندر آپ نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ جو قبائلی ایریا تھا, ٹرائبل ایریا جس کو فاٹا کہتے تھے, اس کا مرجر کیا گیا ہے کے پی کے ساتھ, اس کے اندر ضم کر دیا گیا. نو فاٹا از اے پارٹ آف کے پی کے. اب فاٹا ختم ہو گیا ہے, کے پی کے ہو گیا ہے وہ سارا علاقہ. تو اب جو پچھلے دنوں ایک پولیٹیکل میپ ایشوڈ بائی پاکستانی گورنمنٹ, اس کے اندر جو ہے فاٹا کو کے پی کے کا حصہ شو کیا گیا ہے, تو وہ یعنی مرجر ہو گیا. اسی طرح یو ایس اے کے اندر بھی مرجر جو ہے ایک دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کا جو ہے وہ کانگریس
خود نہیں کر سکتی اپنے بہاف پہ. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں they can do this with the consent of legislatures of those states concerned and of the Congress. ان اسٹیٹس کی جو لیجسلیچرز ہیں ان کی مرضی اور کانگریس جو ہے اس کی مرضی کے ساتھ ہی یہ جو ایک نئی اسٹیٹ بن سکتی ہے پرانی اسٹیٹ میں سے نکال کے، یا دو اسٹیٹ یا دو سے زیادہ اسٹیٹ کو ملا کے ایک اسٹیٹ بن سکتی ہے، یا دو سے زیادہ اسٹیٹ میں سے کچھ علاقے جو ہیں نکال کے ایک اسٹیٹ بنائی جا سکتی ہے with the consent of legislatures of the states concerned as well as of the Congress. The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United States, and nothing in this Constitution shall be so construed as to prejudice and claims of the United States or of any particular state. تو کانگریس جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بنا سکتی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جتنی جو ٹیریٹوریل آپ کہنے کے ٹیریٹری ہے علاقہ اس کے متعلق، اور جو اس کے ریلیٹڈ یا کوئی پراپرٹی ہے یو ایس اے کی، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کن مقصد کن پرپزز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کانگریس بنائے. تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژنز دی گئی ہیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جو اسٹیٹس جو ہیں پرٹیکولر اسٹیٹس ان کے جو علاقوں کے اوپر کلیمز ہیں، ٹیریٹری پہ کلیم ہے یا کسی پراپرٹی پہ کلیم ہے، تو اس کے اوپر یہ پروویژنز آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی. سیکشن 4 دی یونائٹڈ اسٹیٹس shall guarantee to every state in this union a republican form of government and shall protect each of them against invasion and on application of the legislature or of the executive when the legislature cannot be convened against domestic violence. تو یہ ہے ڈیفینس کے ریلیٹڈ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یونین کے اندر جتنی جو اسٹیٹس ہیں ان کو ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ دے گا، اس کی گارنٹی دے گی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کی بھی گارنٹی دے گی کہ جو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اوپر حملہ نہ کرے، ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے معاملات جو ہیں ان کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، اور اس کے بعد لیجسلیچر کی اپلیکیشن کے اوپر یا ایگزیکٹو کی اپلیکیشن کے اوپر جب لیجسلیچر جو ہے وہ ریسیس پہ ہوگا تو اس وقت ایگزیکٹو جو ہے اپلیکیشن دے گا، ادروائز لیجسلیچر اپلیکیشن دے گا آف اینی اسٹیٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ کو ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس سٹارٹ ہو چکا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے آرمی بھیجیں یا کوئی ریزرو بھیجیں. جو پچھلے دنوں جارج فلائیڈ ایک جو بلیک ایتھنک کمیونٹی کا بندہ تھا جس کو قتل کر دیا گیا بائی دی وائٹ پولیس مین، اس وجہ سے وائلنس وہاں پہ پھیل گیا اور پرتشدد یا کہنے کی کاروائیاں شروع ہو گئیں. تو اس کو روکنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں فوج بھیج رہا ہوں. تو اس پہ ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی
کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو اب بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ اس چیز سے جو آرٹیکل 6 کا جو سیکشن 4 کا سب سیکشن سیکشن 4 ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے, کلیئر ہے کہ جس اسٹیٹ کے اندر کوئی بغاوت ہوگی, کوئی ڈومیسٹک وائلنس سٹارٹ ہو جائے گا, تو اس اسٹیٹ کی جو لیجسلیچر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے گی کہ آپ ہمیں فوج یا آرمی بھیجے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, تاکہ یہاں پہ جو ہے امن امان جو ہے وہ قائم ہو سکے, پیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. تو یہ تھا ریلیشن آف اسٹیٹ ود ایچ ادر اینڈ ود فیڈریشن, جو آپ نے ایک جو ہے اس کی بیئر ریڈنگ کی ہے, اور تھوڑا بہت میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو اب اس کو ہم تھوڑا ان ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اوریجنلی the American Federation consisted of only 13 states. Now it comprises 50 units. It was established through centripetal process. The 13 sovereign states surrendered some of their powers and created the United States of America. Naturally enough, they surrendered as little powers as could be possible. The federal government has therefore delegated and specified powers. The residuary powers lie with the states. In this way, the Constitution leaves a vast authority with the states. Woodrow Wilson pointed out that of a dozen great legislative measures carried through by the British Parliament in the 19th century, only two would have come within the scope of federal legislature in America. The Constitution contains three lists of subjects, namely a list of what the Congress can do, a list of what the Congress cannot do, and a list of that the state cannot do. تو جب یہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فارمیشن ہوئی, جب یہ ایک ملک جو ہے بحیثیت ملک یہ بنا, تو ٹوٹل جو ہے 13 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے اپنی یونین قائم کی, اور آج ہے 50 اسٹیٹس. تو اس وقت جو 13 اسٹیٹس تھیں ایک علیحدہ علیحدہ سابرن اسٹیٹ تھیں, انہوں نے اپنی ہر اسٹیٹ نے جو سابرنٹی ہے, یہ ویڈیو بند کریں بھائی, جو ہر اسٹیٹ جو ہے انہوں نے اپنی سابرنٹی سرنڈر کر دی ان فیور آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور جو وہ 13 اسٹیٹ کی یونین تھی اس کو ایک ساورن اسٹیٹ بنا دیا گیا. جو 13 اسٹیٹس تھیں وہ انہوں نے اپنی لیلا لیلا جو اپنی ساورنٹی تھی اس کو سرنڈر کر دیا, اور وہ جو ایک بن گیا کولیشن یا مجموعہ کہہ لیں 13 اسٹیٹس کا, وہ ایک ملک بن گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو جب جو ہے جو اسٹیٹس جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی, تو انہوں نے اپنی جو پاورز تھیں یا اختیارات تھے ان کو بھی سرنڈر کیا. تو نیچرلی ہر پاورفل مین یا پاورفل اسٹیٹ جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی ایگریمنٹ کریں کسی کے ساتھ, تو ہمیں کم سے کم جو ہے لیس اینڈ لیس پاور جو ہیں وہ سرنڈر کرنا پڑے, باقی سارے کی پاور ہمارے پاس ہو. تو یہی اس وقت کیا گیا ایٹ دی ٹائم آف فارمیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو پھر کیا ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیلیگیٹڈ اینڈ اسپیسیفک پاورز آر مینشنڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیلیگیٹڈ اور اسپیسیفک پاورز جو ہیں آر مینشن, وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن کر دی گئی. باقی جو ریمیننگ پاورز جو ہیں دے آر ویسٹڈ, دے آر اسٹل ویسٹڈ ود دی اسٹیٹ, جن کو آپ کہتے ہیں ریزروڈ پاورز یا ریزیڈیوری پاورز.
آپ نے آرٹیکل 1 کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جو پاورز جو ہیں وہ جو پاورز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، یا فیڈرل آپ یہ کہہ لیں کہ جو پاورز فیڈرل گورنمنٹ کو ویسٹ کر دی گئی ہیں، دے دی گئی ہیں، اسپیسیفکلی مینشن کر دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کے علاوہ جتنی پاورز ہوں گی they shall go to the states as well as to the people respectively. That is provided in amendment number 10. تو 10th amendment جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جو پاور اسپیسیفکلی مینشن کر دی گئی ہیں، ویسٹ کر دی ہیں، دے دی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کے علاوہ جتنی ریمیننگ پاورز ہوں گی وہ اسٹیٹس کو چلی جائیں گی یا پیپل کو چلی جائیں گی. اس کو کہتے ہیں ریزیڈیوری پاورز یا ریزروڈ پاورز. تو دیٹ از پرووائڈیڈ ان آرٹیکل امینڈمنٹ نمبر 10. ڈویژن آف پاورز جس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آرٹیکل 1 میں، سیپریشن آف پاورز، تو اس کو آپ تھوڑا سا ابھی ریویو کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واٹ از دی ریلیشن آف اسٹیٹس ود ایچ ادر اینڈ فیڈریشن. تو دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 1 سیکشن 8 جو ہے، سیکشن 8 کے اندر 18 پاورز فار دی یو ایس کانگریس، یو ایس کانگریس کو 18 پاورز جو ہیں گرانٹ کر دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 سیکشن 8 میں. What are those 18 powers? They include among other powers to impose and collect taxes and duties etc., foreign trade, interstate commerce, naturalization, common defense and general welfare of the United States, coinage and weights and measures, promotion of science and other useful arts, constitution of tribunal inferior to the Supreme Court, declaration of war, raising armies, and making all laws necessary for the execution of these powers. These 18 powers are granted to the Congress by the Constitution under Article 1 of Section 8. اس کے بعد کون بچ گیا؟ دی ادر ٹو لسٹ، یعنی پہلی لسٹ آ گئی کانگریس کی پاورز، اس کے بعد ہے دوسری پاور آپ کے پاس آئے گی اسٹیٹس کی پاور آئے گی کہ اسٹیٹس کے پاس کیا ہے. اس کے بعد ہے کہ کانگریس کے پاس کیا نہیں ہے، یعنی what can do Congress, what cannot do Congress and what can state do. یعنی اسٹیٹس کے بارے میں بھی آگے کہ what can states cannot do and can do. اب the other two list detail powers which are forbidden to the center and the states respectively. Section 9 of Article 1 forbids federal government from suspending a writ of habeas corpus or from passing ex post facto laws, granting title of nobility, passing laws affecting religious beliefs of the people in any way, and abridging freedom of speech and press. The states are forbidden from making any alliance or treaty with any foreign power, coinage, and among other things, maintaining armies. The 10th Amendment provides that the powers not granted to the center and forbidden to the states rest in the people, which no government can violate. The Constitution thus preserves the essential authority of the people in consistency with democratic principles. The scheme of division of powers in the US Constitution shows that the states enjoy all those powers which have not been given to the federal government and which have not been forbidden to the states. Such a system of division of powers is bound to make the central government weak,
since it enjoys jurisdiction over specified items only. Thus, the fathers of Constitution established a dual system of government, a national government with its own governmental agencies exercising power entrusted to it by the Constitution, and state governments equipped with residuary powers. Each of these sets of governments in its own sphere is autonomous and independent, neither encroaching on the other. Any change in the division is affected through uh, 10th Amendment of the Constitution. अब जो है पावर्स जो हैं दे आर जो divided between federal government, between federal government and states as well as people. तो जो पावर्स कांग्रेस को ग्रांट की गई हैं, कांग्रेस भी फेडरल गवर्नमेंट में आती है, वो है आर्टिकल 1 सेक्शन 8 में, वो आपको बता दी है। और उसके बाद है जो पावर जो है फॉरबिडन पावर जो है टू दिस सेंटर, यानी कि सेंटर को आप कह लें कि पावर फॉरबिडन टू कांग्रेस आप कह सकते हैं, और स्टेट्स रिस्पेक्टिवली वो है सेक्शन 9 आर्टिकल 1 में, तो उनको भी वो भी आपको मैंने बता दी है। तो ये जो एक स्कीम ऑफ पावर्स है बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर, ये जो है सेंटर को वीक करती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 18वीं तरमीम है जिसके तहत पावर्स वर ग्रांटेड टू दी प्रोविंसेस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक है इन फ्रंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर आजकल एक डिबेट चल रही है कि 18वीं तरमीम जो है तो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को वल्नरेबल फील करती है एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ आप कह लें कि जब ये कोरोना की वबा फैली उस वक्त सूबे जो हैं उन्होंने अपने अपने फैसले किए, तो फेडरल गवर्नमेंट अपना लॉकडाउन का जो फैसला इम्पोज करना चाहती है। एनी क्वेश्चन? क्लास जो है ये रिज्यूम होगी, इसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट आ जाए, तो अगर नहीं है तो आज ये अभी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास रिज्यूम होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर ले, अगर किसी का नहीं है तो वो एंजॉय करेंगे।